اچھا، آج اس طرح کرتے ہیں کہ سلیب کی میشنگ ڈیفائن، آپ سلیب ڈیفائن کر لیں، ٹھیک ہے. اور یہ سملر سٹوریز یہاں سے سلیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے. کوئکلی یہاں پر آپ ڈیفائن میں دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. ایٹ انچ سلیب اس میں آپ بنا دیں. اچھا، یہاں سے سلیب سلیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے. یہ ہم نے سلیب یہاں پر بنا دی، ٹھیک ہے. یہاں پر اچھا ایکسٹروڈ، یہاں سے آپ جو ہے وہ بلڈنگ ویو، مختلف ویوز آپ اس میں چیک کر سکتے ہیں. آبجیکٹ فل، جب آپ یہ کرتے ہیں آبجیکٹ فل تو آپ کو جو ہے نا یہ ایریا جو آپ نے بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ فل آپ کو نظر آتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر ابھی ڈیفائن میں جائیں، فریم سیکشن ایک بڑا سا بیم بنا دیتے ہیں ایک، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ہم نے جو کام کرنا ہے نا وہ، اس کے لیے ہم ضرورت سے زیادہ بڑا بیم بنا دیتے ہیں تاکہ وہ ویزیبلٹی کے لیے، تاکہ وہ آپ کلیئرلی سمجھ سکیں. لیٹس سے 48 انچز بائی 18 انچز کوئی بیم آپ بنا دیں. یہ 48 اور 18 یہ کنکریٹ کر دیں، ٹھیک ہے. ری انفورسمنٹ سے بیم کر دیں، ٹھیک ہے. اوکے کر لیں اس کو. اور کالم بھی اسی طرح بنا دیں، سی 18 بائی 18 18 انچ اور 18 انچ کا آپ کالم بنا دیں، ٹھیک ہے. اس کو آپ اوکے کر لیں. یہاں سے کوئکلی آپ یہ بیم آپ سیلیکٹ کر لیں. سملر سٹوریز ہے تو یہ ساری سٹوریز پر بن جائے گا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ جو ہے یہاں کالم بھی بنا دیں، ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کو آپ 3D میں دیکھ لیں، اور یہاں سے ایک آپشن ہے وہ آپ آن کر لیں، وہ ہے ایکسٹروڈ ویو. دیکھیں ایکسٹروژن، ٹھیک ہے. اس کو آپ چیک کر لیں تو یہ بالکل جو ایکچوئل 3D ہے وہ آپ کو شو کر دے گا، ٹھیک ہے. یہ نظر آ رہا ہے آپ کو. اچھا، اب اس میں اگر آپ دیکھ لیں یہ، ٹھیک، ابھی آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آیا بیم جو ہے نا یہ سلیب کے سینٹر کے ساتھ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ہمیں تو یہ نظر نہیں آ رہا ہے اس میں نا، ٹھیک ہے. سلیب یہ آپ کو سیپ میں جو ہے نا یہ چیز زیادہ کلیئر نظر آئے گی. میں دیکھ لیتا ہوں اگر اس میں کوئی آپشن ہے. گرافکس کا کوئی آپشن ابھی نہیں ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا. سیپ میں جو ہے نا یہ اور بھی کلیئر نظر آتا ہے کہ سلیب اور بیم کا جو کنیکشن ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے. جب آپ بیم بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بیم کا جو سینٹر لائن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا نیوٹرل ایکسس سے جو لائن سینٹر، اس کے سینٹر سے جو ایریا کے سینٹر سے جو لائن گزر رہی ہے وہ، اور سلیب کا سینٹر، تو آپ کا بیم جو ہے نا وہ اس طرح بنتا ہے. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے. یعنی ہمارا ایکچوئل بیم کیا ہوتا ہے کہ سلیب جو ہے نا وہ بیم کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بیم اس سے نیچے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں، اب یہاں پر ایسی سچویشن بھی آ سکتی ہے کہ آپ کو کوئی کہے کہ آپ انورٹڈ بیم بنا دیں، ٹھیک ہے، جو کہ اوپر نکلا ہو، تو پھر وہ سیٹنگ آپ یہاں کیسے کریں گے، ٹھیک ہے. وہ آپ ابھی اس طرح کر لیں، سلیکٹ میں جائیں، ٹھیک ہے. اور سلیکشن ابھی یہاں پر دیکھیں یہ مختلف آپشنز ہے اس میں. سلیکشن بائی فریم سیکشن، یعنی آپ کوئی سیکشن بتا دیتے ہیں کہ یہ والا سیکشن آپ سیلیکٹ کر لیں تو وہ سارے سیکشن وہ سیلیکٹ کر لے گا، ٹھیک ہے. ابھی میں نے بیم سیلیکٹ کرنا ہے، اس کو آپ اوکے کر لیں تو یہ سارے بیمز اس نے سیلیکٹ کر لیے، ٹھیک ہے. ابھی آپ جائیں اسائن میں، ٹھیک ہے،
اور فریم. اب اس فریم کو میں اس پوائنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو انسرشن پوائنٹ کہتے ہیں. کہ انسرشن پوائنٹ آپ آسان زبان میں یہ سمجھ لیں کہ بیم آپ کہاں پر انسرٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, سلیب میں بیم جو ہے نا وہ اس کا انسرشن پوائنٹ کہاں پر ہوگا. بیم جو ہے وہ سلیب سے اوپر ہوگا, سلیب کا سینٹر بیم کا سینٹر ایک ہوگا, یا سلیب کا سینٹر جو ہے نا وہ اوپر ہوگا, بیم کا جو ہے نا وہ نیچے ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آپ جائیں اور یہاں سے آپ لیں انسرشن پوائنٹ. ٹھیک ہے, انسرشن پوائنٹ, اس میں مختلف آپشن ہے. ٹھیک ہے, مختلف آپشن ہے. یہاں سے آپ دیکھ لیں باٹم لیفٹ, باٹم سینٹر, باٹم رائٹ. ٹھیک ہے, یہ بیم کا باٹم جو ہے, اگر آپ مجھے ایک ڈسٹر یا کچھ اور دے آپ کو میں سمجھا دوں. اس کو آپ ٹاپ سینٹر کر لیں, اوکے کر لیں. ٹھیک ہے, یہاں سے آپ پریویس سلیکشن جو ہے نا وہ کر لیں, پریویس سلیکشن. ٹھیک ہے, اور اسائن فریم لائن انسرشن پوائنٹ, اور یہاں سے ٹاپ سینٹر کی بجائے ابھی آپ باٹم سینٹر کر لیں. ٹھیک ہے, اس کو آپ اوکے کر لیں. اور ابھی آپ اس کو دیکھ لیں نا, اگر اس کو ایلیویشن میں آپ دیکھ لیں تو یہ زیادہ بہتر نظر آئے گا. اب آپ اس کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے, یہ ابھی کیا ہے باٹم سینٹر. آپ دیکھ لیں نا اس کی جو سلیکشن, جو لائن سلیکٹ ہوئی ہے نا وہ دیکھ لیں, بیم جو ہے نا وہ اس سے اوپر ہے. نظر آ رہا ہے آپ کو یا نہیں, کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ دوبارہ کر لیتے ہیں اس ویو میں, اس ویو میں ذرا زیادہ بہتر نظر آئے گا. انسرشن پوائنٹ, اور ابھی آپ اس کو کیا کر لیں, ٹاپ سینٹر کر لیں اس کو. ٹھیک ہے, اوکے کر لیں. اچھا, ایٹیز میں یہ مسئلہ ہے کہ یہاں سے آپ کو دوبارہ ایکسٹروژن آن کرنا ہوگا. اب یہ دیکھیں سینٹر سے یہ کیا ہے, اس کا ٹاپ پر یہ چلا گیا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے, پہلے باٹم سینٹر کیسا تھا اور ابھی ٹاپ سینٹر. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ نے جو ہماری جو ضرورت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ آپ بیم جو ہے نا وہ ہمیشہ سسپینشن میں ہوتے ہیں. بیم نیچے ہوتا ہے, سلیب اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایسی کیسز آ جاتے ہیں جہاں پر آپ جو ہے نا آپ چاہتے ہیں کہ بیم جو ہے نا وہ نیچے نظر نہ آئے, بیم ہمیں اوپر نظر آئے. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ باٹم سینٹر سلیکٹ کر لیا کریں. سمجھ آ رہی ہے آپ اس کو؟ اچھا, اس میں ایک اور چیز آپ ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے. یہاں آپ دیکھ لیں کالم کا بیم جو ہے نا وہ کالم کے اندر گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ جب آپ مونولیتھک اس کو بناتے ہیں تو اس طرح سچویشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یا جب ہم انالیسس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں, وہ فیس ٹو فیس مومنٹ جو ہے نا وہ فیسز پر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ سینٹر پر جو ہے نا وہ بیم اتنا اسٹیف ہوتا ہے کہ اس میں مومنٹ نہیں آتی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی بیم کا, یعنی یہ تو ایک طرح سے مونولیتھک ہے, یہ سارا کیا ہے, مونولیتھک ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر اس میں کیا ہے کہ یہاں پر آپ کو یعنی بیم اور کالم جو ہے نا وہ دو دفعہ یہ لے رہے ہیں. آپ اس طرح سمجھ لیں کہ کنکریٹ جو ہے نا وہ کالم کا بھی ہے, اور پھر اس میں وہ کنکریٹ آف بیم بھی وہ کنسیڈر کر رہے ہیں. لیکن اس میں کیلکولیشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سینٹر ٹو سینٹر یہ مومنٹس دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو سینٹر ٹو سینٹر جو مومنٹس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, وہ پھر زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ سینٹر ٹو سینٹر ڈسٹینس وہ زیادہ ہوتا ہے. کلیئر ڈسٹینس کم ہوتا ہے اور سینٹر ٹو سینٹر زیادہ ہوتا ہے. تو جب ڈسٹینس لینتھ یا اسپین زیادہ ہو تو آپ کو مومنٹس کیا ملیں گی, وہ زیادہ ملیں گی. ٹھیک ہے, تو اچھا یہ ہوتا ہے کہ اب ویسے آپ اگر چاہتے ہیں کہ بلڈنگ جو ہے نا وہ سیف بنے, اسٹرکچر جو ہے نا وہ سیف بنے, تو اس کو نہ چھیڑیں. بس آپ جو ہے نا وہ آپ کو سینٹر ٹو سینٹر مومنٹ دے دے گا, تو وہ ٹھیک ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی یہاں پر رینفورسمنٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کیا کر لیں, ان کو سلیکٹ کر لیں. ٹھیک ہے, پریویس سلیکشن, تو یہ اس کو سلیکٹ کر لیں, اور ابھی اس کو کیا کر لیں, اس کے اینڈز آف سیٹ, یعنی کالم کے ساتھ جو ہے نا یہ یہاں پر آپ اسائن میں جائیں, فریم میں, اور اینڈ آف سیٹس. ٹھیک ہے, اینڈ آف سیٹ ایک یہ ہے کہ آپ یہاں پر اینڈ آف سیٹ میں آپ ڈیفائن لینس, یعنی اس کو بتائیں کہ اینڈ آئی جو ہے نا وہ اس کو کتنا کم کر لے, اور اینڈ جے کو, آئی اور جے آپ کو میں نے کہا تھا فرسٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈ پوائنٹ. ٹھیک ہے, لیٹ سے میں چاہتا ہوں کہ چونکہ ابھی میں نے لیا ہوا ہے کالم کا سائز کیا ہے, 18x18 ہے. ٹھیک ہے, اور یہ سینٹر تک گیا ہوا ہے بیم, تو سینٹر سے
فیس تک کتنا فاصلہ ہوگا؟ 9 انچز ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کو میں 9 انچز رکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے, 9 انچز, اور اینڈ جے پر جو ہے نا میں اس کو 18 انچز رکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو فرق نظر آئے. 18 انچز غلط ہے ویلیو. ٹھیک ہے, اس کو آپ اوکے کر لیں, اور دوبارہ ابھی ایکسٹروڈ ویو جو ہے نا وہ سلیکٹ کر لیں. سیپ میں یہ آپ کو دوبارہ یہ ایکسٹروژن میں نہیں جانا پڑتا. اب دیکھیں اینڈ آئی جو سٹارٹنگ پوائنٹ تھا وہ دیکھیں بالکل کالم کے ساتھ ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ دیکھ لیں آپ بالکل کالم کے ساتھ ختم ہو رہا ہے. اور اینڈ جے چونکہ وہ میں نے 18 انچز دیا ہوا تھا, غلط ویلیو میں نے پٹ کی تھی, تو یہ دیکھیے اس کا دوسرا اینڈ جو ہے نا وہ 9 انچز مزید جو ہے نا وہ اس طرف دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ یہاں ایسی جگہوں پر آپ کو ضرورت پڑتی ہے. جیسے آپ کہیں پر اسٹیفنرز لگا دیتے ہیں, کہیں پر آپ کیا لگا دیتے ہیں؟ اسٹیفنرز. اسٹیفنرز جو ہے نا وہ کیا ہوتے ہیں؟ اچھا, اب لیٹ سے ایسی سچویشن ہے کہ آپ کے پاس کالم سائزز جو ہے نا وہ ڈفرنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو پھر وہاں پر آپ کو ایک ایک کالم سلیکٹ کرنا ہوگا, ایک ایک بیم الگ الگ سلیکٹ کرنا ہوگا, اور اس کو جو ہے نا الگ آف سیٹس آپ دیں گے. تو اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ آپ, یعنی وہ لینتھی بن جاتا ہے کافی, جو ہے نا اس میں محنت کرنی پڑے گی. تو وہاں پر آپ اس کے لیے آپ کیا کریں, اسائن اور فریم میں جائیں, اور اینڈز آف سیٹ میں, اور آٹومیٹک فرام کنیکٹیوٹی. آٹومیٹک فرام کنیکٹیوٹی آپ کریں گے تو یہاں پر جتنا کالم سائز ہوگا بس یہ اس کے فیس تک جو ہے نا یہ اچھا, تو اس کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ ٹھیک ہے, جہاں پر مختلف سائزز ہوں تو وہاں پر آپ جو ہے نا وہ آٹومیٹک فرام کنیکٹیو. تو اگر آپ, فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا یہ مومنٹس اور ری انفورسمنٹ جو ہے نا یہ کم آپ کو دے گا. یہ آپ کو سٹیل جو ہے نا وہ کم سٹیل آپ کو دے گا. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سیف سائڈ پر رہیں تو پھر آپ جو ہے نا اس کو یہ اپلائی نہ کریں, انسرشن پوائنٹ, اور انسرشن پوائنٹ نہیں سوری اینڈز آف سیٹس جو ہے. ٹھیک ہے, اینڈز آف سیٹ جو ہے وہ آپ اپلائی نہ کریں تو یہ آپ کو سینٹر ٹو سینٹر جو ہے نا وہ مومنٹس دے گا. سمجھ رہے ہیں آپ اس کو؟ اور اس سے سٹیل جو ہے نا آپ کے پاس زیادہ آئے گا, اتنا زیادہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس میں کم ڈفرینس ہوتا ہے, اتنا بڑا ڈفرینس نہیں ہوتا اس میں. اچھا, دوسری چیز آپ نے, ایک تو یہ چیز آپ نے کرنی ہوتی ہے, دوسرا آپ نے جو ہے نا پلین میں آپ جائیں گے. ٹھیک ہے, اور ایریا سلیکٹ کریں گے, ایریا کی میشنگ آپ کریں گے. ٹھیک ہے, ایریا کی میشنگ آپ کریں گے. میشنگ کا آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں کہ کیوں کرتے ہیں ہم. سلیکٹ میں جائیں, ٹھیک ہے, ایریا آبجیکٹ فلور جو ہے نا وہ سلیکٹ کر لینا. ٹھیک ہے, اچھا, اب اس کو جائیں اسائن میں, ایریا, اور ایریا آبجیکٹ میش آپشن. ٹھیک ہے, اس کی ہم ابھی میشنگ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر آپ جائیں گے آٹو میش آبجیکٹ. ٹھیک ہے, آپ آٹو میش آبجیکٹ انٹو اسٹرکچرل ایلیمنٹس. ٹھیک ہے, آپ آٹومیٹیکلی جو ہے نا اس کو کہیں کہ بس اتنا آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیں. ٹھیک ہے, میشنگ کا مطلب ہے کہ ایریا کو ڈیوائڈ کرنا. ٹھیک ہے, اچھا, یہاں پر ہے میش ایٹ بیمز اینڈ ادر میشنگ لائن. یہ یعنی لیٹ سے آپ نے بیم کسی ایریا کے سینٹر پر بیم گزرا ہے تو آپ اس کو کہہ دیں کہ وہاں پر اس کو میش کر لیں. میش کا مطلب یعنی بیم کے اوپر آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیں. ٹھیک ہے, تو بیم سے ایک طرف ایریا بن جائے گا, بیم سے دوسری طرف ایریا آ جائے گا. ٹھیک ہے, ایک ایریا جو ہے نا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جتنے بیم وال کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ وال کے اوپر جو ہے نا ایریا کو ڈیوائڈ کر لیں. ٹھیک ہے, میش ایٹ ویزیبل گرڈ, جہاں جہاں پر گرڈ لائنز ہے. اب چونکہ ہم نے تو گرڈ لائنز پر ہی ایریا بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو اس کو یہ آپشن تو ابھی یوز لیس ہے, لیکن اگر آپ اس طرح کر لیں کہ بس ایک ہی ایریا بنا دیں آپ. ٹھیک ہے, کوئک ایریا نہ بنائیں بلکہ ایک ہی ریکٹینگولر ایریا بنائیں. تو یہاں پر آپ آ جائیں اور میش ایٹ ویزیبل گرڈ, تو یہ گرڈ کے اوپر جو ہے نا ایریا کو تقسیم کر لے گا. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ بھی آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو مزید جو ہے نا وہ, یعنی ایک تو بیمز کے اوپر ڈیوائڈ کر لے. اب یہ دیکھیے, یہ تو بیمز کے اوپر آلریڈی یہ ہم نے تو خود جو ایریا بنایا تھا وہ تو یہاں پر ایک ایک بلاک کا بنایا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بیم کے اوپر ڈیوائڈ ہوا ہے. ٹھیک ہے, پہلے سے ہم بیم کے اوپر, اور یہ گرڈ لائنس کے اوپر بھی ڈیوائڈ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, والز اس میں ہے نہیں. اب ہم اس کو کہتے ہیں کہ نہیں, آپ اس کو فردر جو ہے نا وہ ڈیوائڈ کر لیں 48 انچ بائی 48 انچ میں. 48 انچز بائی 48 انچز کا مطلب ہے کہ 4 فٹ بائی 4 فٹ میں آپ ایریا کو ڈیوائڈ کر لیں. ٹھیک ہے, اور اس کو آپ کیا کر لیں, اوکے کر لیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ میشنگ اس کی ہوئی ہے یا نہیں تو بلڈنگ ویو آپشن میں جائیں اور یہاں پر کیا کر لیں, آٹو ایریا میش, وہ آپ اس کو کہیں کہ آپ شو کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھ لیں ایریا جو ہے نا اس نے یہاں پر ڈیوائڈ کیا ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ سب سے امپورٹنٹ سٹیپ جو ہیں یہ پھر یہ ہیں. اچھا, یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی؟
آج آپ نے کیا کر لی کہ انسرشن پوائنٹس جو ہے نا وہ اینڈز آف سیٹ اور ایریا میش، یہ آپ نے جو ہے نا یہ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے.